صلوات تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات تمام فرش عزا پر موجود وہ عزادار جو ہمیں اپنی نگاہوں سے نظر آتے ہیں، وہ جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، تمام کی حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صلوات سورہ مبارکۃ الفاتحہ برابر شہیدان کربلا روز جمعہ ہے، امام وقت کی ظہور کی تعجیل کے لیے، امام کی حفاظت کے لیے سب مل کر دعائے سلام دیں امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولی الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت الظلماء وجورا صلوات پر محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا جو کل کائنات کا بنانے والا ہے، وہ قادر مطلق جس نے ہر شے کو با مقصد خلق کیا ہے اور خود انسان کو بتاتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے معنی خلق کر دیا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا، حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو وہ نعمتیں عطا کر دی ہیں جو ہم نے کبھی طلب ہی نہیں کی تھی۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یقیناً حق کے شکرانہ بندگی مکمل نہیں ہوتا۔ شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمارے شریان کو اتنی خوبصورتی سے ترتیب کیا ہے کہ میری سانس لینے کی اور غذا کی نالیاں یوں ملی ہوئی ہیں، بالکل دو انگلیوں کی مانند۔ اگر ذرا سا سانس کی نالی میں غذا چلی جائے تو ایک دم دھسکا لگ جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ بارہلا تو نے کتنا منظم بنایا ہے، کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ خود علل الشرائع میں بیان ہوتا ہے کہ اگر تم فقط یہ تفکر کر لو کہ تمہاری چشم پہ جو یہ پلکوں کے بال کھڑے بنا دیے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے جو یہ تمہاری بھویں بنا دی ہیں، اس پر غور کرو۔ خدا تمہیں آندھیوں سے بچا رہا ہے، آندھیوں سے بچا رہا ہے پروردگار ہے۔ یہ جو تمہاری نشو و نما میں نمودگی رکھی ہے نا، بڑھنا رکھا ہے، یہ تمہیں بچاتا ہے۔
میڈیکل سائنس میں دیکھ لیجیے، جو صحیح طور پہ بڑھتے رہے، جسمانی عقلی نہ بڑھے، کہا جاتا ہے یہ بیمار ہے، نارمل نہیں ہے. یعنی خدا نے اتنے ترتیب سے بنایا. بارے شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نواز دیا. بارے شکر ہے تیرا کہ تو نے میرے قلب کو اتنا آمادہ کر دیا کہ میں قلب سے محسوس کر سکوں. یہ جو نفس کی حس ہوتی ہے نا، یہ نفس امارہ لوامہ لڑتے لڑتے جب نفس راضیہ پر پہنچ جاتے ہیں، یہ وہ جنگ ہوتی ہے جو آپ کا قلب محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن نظم شکر ہے پروردگار عالم کا. پروردگار عالم کلام بلاغت میں جگہ جگہ پر انسان کو اشارہ کر رہا ہے. 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہے یتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ لا یتفکرون لا تدبرون. تدبر کا لفظ 2 جگہ آیا قرآن میں، ورنہ تفکر کا 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آیا ہے. تھوڑا سا ہوم ورک دینے کی عادت ہے، تھوڑا سا تحقیق کیجیے گا، گوگل پہ لکھیے گا تفکر قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا. تدبر لکھیں گے، یا اگر آپ مصباح القرآن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ جس حرف کو قرآن میں جس لفظ کو ڈھونڈ رہے ہو کتنی بار آیا ہے آپ کو مل جائے گا. یہ تھوڑا سا شوق اپنے بچوں میں لائیے تاکہ وہ تحقیق کریں کہ انسان پر کتنی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، اجنہ پر کتنی، کیوں جناب موسیٰ پر سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے، کیوں بنی اسرائیل پر سب سے زیادہ. یہ چیزیں بچوں کے کوشچنس کے ویو کو چینج کیجیے، اینگل چینج کیجیے. استاد محترم بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ اگر نظریات پر کام کرو، لوگوں کے فرقے، لوگوں کا تقویٰ خود بخود درست ہو جائے گا. ہم نظریے پہ، ویو آف ویوجنگ پہ ہم کام نہیں کرتے، ہم دیکھنے کا اینگل کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں. اس پہ ہمیں انشاءاللہ کام کرنا ہے. پروردگار عالم جہاں پر کہہ رہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں رب کریم ارشاد فرما رہے کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ہمارے روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. آج روزہ جمعہ ہے، سورہ واقعہ کی، سورہ ملک کی، سورہ جمعہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے. جیسے جیسے وقت قریب آئے گا زیارت آل یاسین پڑھیں گے، دعائے سماعت پڑھیں گے، کہیں نہ کہیں یہ سلسلے چاہنے والوں میں جاری رہیں گے عزیزاں. لیکن دیکھیے تفکر کرنا ہے. کل ہم نے ذکر کیا تو انشاءاللہ آگے کے دیگر ایام میں بھی آپ کے ساتھ گفتگو اسی بات پہ ہوگی کہ عظمت قرآن کیا ہے، اور عظمت قرآن کو ساتھ لیتے ہوئے ہمیں ولایت کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ عظمت قرآن ہمیں سمجھ ہی ولایت سے آئے گی، وگرنہ پھر یہ ادھورا ہو جائے گا. کیونکہ قرآن ظاہری جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اخ القرآن سے مدد لازمی لینی پڑے گی. اور اخ القرآن کون ہے، کیا ہے؟ جو قرآن جس قلب پر نازل ہوا ہے اسی کا بھائی اخی رسول ہے، اور اسی سے منسوب کتاب. سمجھ نہیں آتا کتنی خوبصورتی سے نام دیا ہے. تو جو قرآن میں سمجھیں گے، جو پڑھیں گے، جو سنیں گے، اس پہ ہمیں سوچنا ضرور ہے. صرف ایسے ہی نہیں، یقین کیجیے قسم خدا، جب آپ نماز کے قیام میں کھڑے ہوں گے نا اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، بحریرہ میں سب سے پہلے تیری حمد کی گواہی دے رہی ہوں. یہ جو ایک جملہ ہے نا، آپ چاہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا چاہے آپ امیر المؤمنین کے خطبات کو دیکھ لیجئے، پہلا لفظ ہی خدا کی حمد کا آتا ہے، ابتدا ہی خدا کی حمد کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آپ کوئی بھی دعا، کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی نامہ، یہاں تک کہ خود امیر المومنین نامہ نمبر سے، یعنی 30واں جو نامہ ہے جس میں امیر المومنین نے فرزند کے نام وصیت باپ کی جانب سے، ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو وصیت کے نام سے، لیکن اس میں امیر المومنین کیونکہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ میں اور رسول، خود رسول کی زبان کی یہ جملے کہ انا و علیٌ، میں اور علی امت کے باپ ہیں. اسی طرح امیر المؤمنین بھی
چونکہ میں اور ختمی مرتبہ امت کے مثل باپ ہیں، تو جب کوئی باپ کسی بیٹے کو وصیت کر رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے تجربوں سے کر رہا ہے، جو کچھ دیکھا ہے اس سے کر، تو ہمیں مدد لینی ہے امیر المؤمنین سے قرآن کی عظمت کو جاننے کے لیے۔ ایسا تھوڑا سا، کیونکہ کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کو، جیسے کل ہم نے سورہ قاریہ کا بتایا تھا، سورہ قاریہ کا ذکر ضرور روزے تابستان میں گرمی کے موسم میں ضرور کیا کیجیے۔ سورہ قاریہ کو بچوں کو یاد کرائیے، حفظ کرائیے، کیونکہ بچوں بہت حساس ہوتے ہیں اور جگہ جگہ وائرل پھیل جاتے ہیں، بخار، ٹائیفائڈ کی دیگر بیماریاں۔ اب سورہ قاریہ کو یاد کرائیے، بچوں کو گھر میں لگا کر چھوڑ دیجیے، بچہ سن کر بہت جلدی حفظ کر لیتا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، اس کی گرمی کی جو شدت ہے وہ بدن پہ کم ہو جائے گی۔ کل گوشت گزار کرایا تھا، آج بھی ہم قرآن سے کچھ مدد لیں گے۔ مدد ہم کس طرح لیں گے کہ عظمت قرآن کتاب ہے جس میں ملتا ہے ہمیں ایک واقعہ کہ نیشا پور کا حاکم نیشا پور ہے اور سفر پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے سارے سپاہی وغیرہ جو اس کے ساتھ سفر پہ جاتے تھے، اور نیشا پور سے باہر گیا ہے، واپسی آ رہا ہے تو رات کا وقت ہو گیا جب شہر میں داخل ہوا ہے۔ اچھا، رات کا وقت جب ہوتا ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے، دور دور کی آوازیں بھی گونجتی ہوئی آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے شہر میں داخل ہوا ہوں، مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو قاری قرآن جو آیت پڑھ رہا تھا سورہ آل عمران کی کہ پروردگار عالم، مفہوم، کیونکہ پے در پہ کئی بار آپ عشاء کی تعقیبات میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، دیگر دعاؤں کے ساتھ اس آیت کا آپ تلاوت کرتے ہیں، جس میں رب کریم کہہ رہا ہے، آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں، ایڈریس آیت کا غالباً 26 ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ آیت کے جملے کہ تو ہی تمام سلطنت کا مالک ہے اور تو ہی سلطنت دینے والا ہے۔ پھر اس کے آگے کے جملے جو ہمارے بچوں تک کو رٹے ہوئے، بارلا عزت بھی تیری جانب سے ہے، ذلت بھی تیری جانب سے ہے، اور بیدکل خیر ہے، خیر صاحب ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدکل تیرے ہاتھ میں۔ اس سے میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہو کر کہوں گی، اس سے مراد خدا ہاتھ نہیں رکھتا، ہاتھ یعنی اس کی دسترس میں۔ عربی کے ہر جملے کے ہر لفظ کے کئی معنی ملتے۔ بیدکل خیر یعنی خیر خواہی، خیر، احسان، خوشی، خوشخبری، امن سب تیری دسترس میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تمام شے پر تیری قدرت ہے۔ یہ کہتے ہیں حاکم نیشا پور میں وہاں سے گزر رہا تھا تو قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب اس نے اس آیت کی تلاوت کری تو حاکم نیشا پوری، جس کا نام ابو نصر بیان ہوتا ہے، ابو نصر پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ رکوع میں چلا گیا، کانپ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، رکوع میں چلا گیا، اور کافی دیر تک اس کے ساتھیوں نے دیکھا وہ رکوع میں ہے۔ رکوع کے بعد پھر سجدے میں چلا گیا اور کہتے بارے یقیناً میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو سلطنت ہے وہ، اور تو جب چاہے مجھ سے لے سکتا ہے۔ بار بار یہی کہتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ خیر اپنے گھر واپس آ گیا۔ کچھ روز بعد اس کو معلوم ہوا کہ قاری قرآن جس نے تلاوت کری تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب قاری قرآن کا دوست آگے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت اپنے دوست کے ساتھ قریب تھا، دعا کر رہا تھا کہ بس پروردگار اس کی مغفرت کرے۔ قاری قرآن تھا، قرآن سکھاتا تھا، پڑھتا تھا، یقیناً اچھے مقام ہوں گے۔ کہتے ایک روز میں نے اس کو دیکھا، خوابیدہ ہوا میں تو میں نے اس کو دیکھا اور بہت اچھی حالت میں دیکھا، اتنی اچھی حالت کی مجھے توقع نہیں تھی۔ عزیزم، توقع ہم اپنا دامن دیکھ کے کیوں کرتے ہیں؟ وہ دینے والی ذات لازوال ہے، اور جو وسیلے دیے ہیں نا وہ وسیلے بھی لازوال ہیں، ان کے مقام کے مطابق تو مانگیں، پھر دیکھیں وہ کیا کچھ دیں گے۔ اتنی چھوٹی سی بھی چیز میں اگر امیر المومنین جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانے پہ رب سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہمیں بتا رہے ہیں تم اپنی چھوٹی مشکلات میں پکار کے تو دیکھو، ہم تمہاری نگاہوں سے وہ حجابات ہٹانا شروع کر دیں گے۔ اللہ یا رسول اللہ،
بڑے اچھے حالت ہیں اس کے، بہت اچھے حالات ہیں. میں نے پوچھا کہ اتنے اچھے تمہارے حالات ہیں کیا تم ماشاء اللہ قاری قرآن تھے؟ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ قرآن کی تلاوت کا اتنا ثواب ہوگا، اتنا اجر ملے گا. وہ کہتے ہیں قاری قرآن میں کچھ بھی نہیں تھا، میں تو گناہ گار بنتا تھا، قرأت کرتا تھا، قاری قرآن تھا، قرآن پڑھتا تھا، سکھاتا تھا، تلاوت کرتا تھا، لیکن باقی احکام کی پابندی نہیں کرتا تھا. کہتے پھر تمہیں یہ کیسے ملا؟ کہتے جس وقت میری روح نکلی ہے اور مجھے میرے چاہنے والے دفنا کر گئے ہیں، وہ جو سختی کا وقت عزیزم، برزخ کی آسانی ضرور مانگا کیجیے جانے والوں کے لیے بھی اپنے، کیونکہ آئمہ نہ اپنی نماز شب میں دعا مانگا کرتے تھے کہ باراللہ برزخ کے عالم کو آسان کر دے. ہمیں بتانے کے لیے وہ مطہرہ ذاتیں ہیں، وہ ذاتیں ہیں جو ان سے جڑ جائے طاہر ہو جاتا ہے عزیزم. وہ پاکیزہ نفوس ہیں، اتنے پاکیزہ جو ان کے نزدیک چلا جائے اسے بھی پاکیزہ کر دیتے ہیں. تو عزیزم سوچیے وہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ایسے وہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں آگے یہ مشکلات آئیں گی، تمہیں بچنا ہے. اور آخری زمانے کے لیے رسول کے زمانے سے دعائیں چل رہی ہیں. خوشا نصیب ہے کہ ہم آخری زمانے میں ہیں، جسے رسالت مآب کی دعائیں ملی ہیں، جسے سیدہ طاہرہ کی دعائیں ملی ہیں، جسے تمام آئمہ کی دعائیں ملی ہیں. عزیزم بس ہم تھوڑا سا لچک اپنے اندر لے آتے ہیں، گرنے لگتے. گرنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے. کسی بھی ارادے کو ثابت قدم کرنے کے لیے سورہ قدر، سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کیجیے، جو خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، خدا کے یکتا ہونے کی گواہی دے رہی ہے. جب اس یکتا کو بار 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 پکاریں گے، یقیناً وہ آپ کے قدموں کو مضبوط کرے گا. ابھی کہتے ہیں کہ میں قرأت کرتا تھا، باقی احکام کی پابندی نہیں کرتا تھا، لیکن جس وقت مجھے دفنایا ہے اور برزخ کا منظر آیا ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی ہے، اے میرے بندے، تو نے میرے ایک بندے کو میری عظمت یاد دلائی ہے، میری گواہی دی ہے، میری سلطنت کی یاد دہانی کرائی ہے تیرے تلاوت کرنے نے. اور اس نے، جس نے سنی ہے میری عظمت، اس نے پھر میری اتباع کری ہے، اور ایسی اتباع کری ہے کہ اب کبھی وہ پلٹے گا نہیں، اب کبھی وہ بہکے گا نہیں. اب یہ میرا فرض ہے کہ میں بھی تمہیں اپنی سلطنت کے مطابق عطا کروں. کتنا خوبصورت ہے. ایک آیت کسی کو سمجھا دی، ایک آیت. کہ ہم میں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے 30-40 جتنے افراد ہیں، ایک ایک آیت کو اگر پکڑ لیں، کچھ نہیں، سورہ دہر لے لیجئے، بچوں کو بتائیے شان نزول سورہ دہر، بچوں کو بتائیے کہ کس طرح سے شہزادی نے منت مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. اپنے مطلب کے طریقے نہ لاؤ، شہزادی نے بہت اعلیٰ طریقہ بتایا ہے، اس کو اپناؤ. ایک ایک درس دے رہی ہیں ہمیں، اور قرآن کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ جو جو پسند آ رہا ہے اس کو اپنی آیتوں کی نگرانی میں لاتا جا رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جب قرآن کی یہ عظمت ہے تو یقیناً والی قرآن کی بھی ایسی ہی عظمت ہوگی، ناطق قرآن کی بھی ایسی ہی عظمت ہوگی. کچھ تو ہوگا نا. کئی بار یقیناً آپ لوگوں نے کئی بار اس واقعے کو سنا ہوگا. فقط عظمت امیر المؤمنین، کیونکہ جتنی بار ذکر ہوتا ہے دل اتنا تر و تازہ ہو جاتا ہے. رسول اکرم کے وہ جملے یاد رکھیے گا، یا علی مجھے ڈر ہے اس امت سے، اگر میں تمہاری فضیلتیں ان کے آگے بیان کر دوں یہ تمہارے وضو کے پانی کو زمین تک بھی نہ آنے دیں گے، تمہارے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگائیں گے. یا امیر المومنین، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اس امیر المومنین کا سفر ہے، ساتھ میں ایک یہودی سفر کر رہا ہے، اور یہودی کو نہیں معلوم کہ خوش گزار، یقیناً آپ نے کئی مقامات پہ واقعہ کیا ہوگا، صرف
بھی دیکھنا ہے ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم خود کہاں ہیں. صرف سننا نہیں ہے, ہمیں بھی تفکر کرنا ہے, ہمیں بھی تدبر کر کے آگے کا پلان بنانا ہے. مولا کتنے قدم فاصلہ رہ گئے, میں 2 قدم اور آپ کے قریب آ جاؤں, مولا 2 قدم آپ بھی محبت میں قریب آ جائیں. ایسا تو سلسلہ ہونا چاہیے نا, اتنا پختہ رشتہ تو ہونا چاہیے. عزیزم, امیر المومنین کو وہ جانتا نہیں ہے یہودی کہ یہ مسلمانوں کے ولی ہیں, امیر ہیں, مولا متقیان ہیں. بہرحال سفر جاری ہے. سفر کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا جہاں آگے دریا ہے, دریا کو عبور کرنا ہے. یہودی نے کیا کیا, اپنے پاس سے ایک مفصل سے بڑے سے رومال کو نکالا, دریا پہ پھینکا, رومال نہیں ڈوبا, خود اس پر گیا اور دریا کو پار کر لیا بنا ڈوبے. اور دوسرے مقام کی طرف جا کر بہت ہی چیخ کر کہتا ہے, چیخ چیخ کر بڑملا کہتا ہے کہ یقیناً اگر تمہارے پاس بھی وہ اسم اعظم ہوتا جو میرے پاس ہے تو تم بھی دریا پار کر لیتے. امیر المومنین نے اپنی انگشت کو اٹھایا ہے, دریا کی جانب کیا ہے, دریا بمثل زمین جم گیا. امیر المومنین اس پر چلتے ہوئے پار کر کے پہنچ گئے. اب یہ یہودی قدموں میں گر گئے اور کہتے ہیں مجھے بتا دو تمہارے پاس کیا ہے. اللہ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد. عزم امیر المومنین کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں تمہارے پاس ایسا کیا ہے, اس میں اعظم تو ایک میرے پاس بھی ہے, تمہارے پاس ایسا کیا ہے کہ تمہارے ایک اشارے سے پانی بھی جم گیا, تم ٹہلتے ہوئے آ گئے. امیر المومنین نے مسکرا کر کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. کہتا ہے میرے پاس نا ہماری کتاب کے مطابق آخری زمانے کا جو نبی ہے اس کے وسیع کا نام ہے, میں نے اس کے نام کو پڑھا ہے اور میں نے پار کر لیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. امیر المومنین کہتے ہیں مسکراتے ہوئے جس کا نام پڑھ کے تم نے پار کیا میں خود وہی ہنستے ہوں. اسے قربان جائیں ہم, اے پروردگار ہمیں کیا اس ذات میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم, آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, والدین بھی اور اساتذہ کرام بھی, صرف ہمارے ذہن میں نا ایک ٹرائنگل بٹھایا ہوا تھا کہ ذات علی کو یا رسول سمجھ سکتا ہے یا خدا, ذات رسول کو یا علی سمجھ سکتا ہے یا خدا, اور پروردگار عالم کو کل کا کل یا علی سمجھ سکتا ہے یا رسول. یہ وہ ٹرائنگل ہے نا جو کبھی ایک دوسرے سے نہ جدا ہوتا ہے نہ کوئی اور اس میں اپنے آپ کی شمولیت کرتا ہے, کیونکہ مقام رب کریم نے ایسا بنایا ہے. عزیزان ہمیں اور آپ کو یہ تمام راتوں سے دیکھنا ہے میں ابھی کہاں کھڑی ہوں, میں نے اپنے وقت کے علی سے کیا لیا. بارہا بارہا میری کوشش رہتی ہے کہ اس نقطے کو میں بار بار اجاگر کروں کہ جب رسول نے کہہ دیا انا و علی من نور واحد, تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلن, تو پھر ہمیں کہنا چاہیے اولنا بھی علی ہے, اوسطنا بھی علی ہے. آج کے آخری علی کا سلونی سلونی کیوں نہیں سنتے ہیں؟ آج کے زمانے کا امیر المومنین مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے, کیا اس کی طلب ہے, اور میں اب تک اپنی زندگی کے علاوہ کیا جی رہی ہوں. کیونکہ آج روز بھی ایسا ہے, تاریخ بھی ایسی ہے. بس ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف کرا کے, کیونکہ آج 7 سفر روایات کے مطابق منسوب ہے امام ہفتم سے, یا یوں کہہ لوں کہ اوسط علی سے منسوب ہے, علی رضا کے پدر سے منسوب ہے, امام موسی کاظم سے منسوب ہے, وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم.
یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اب چھیڑ دیا ہے تو تھوڑا سا وجہ سے شما سلوات عزیزوں کو عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے. یقیناً آپ میں سے اکثر لوگ اہل علم کا مجمع ہے، اکثر لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جب آپ ایک سلوات پڑھتے ہیں تو بہشت میں پھلدار درخت لگ جاتا ہے. نہیں معلوم کہ یکم محرم سے اب تک پورے باغ تیار ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ نہیں صبح باغ لگایا شام میں غیبت کری کراس خود ہی جا کے آگ لگا دی، یہ نہیں کرنا. انشاءاللہ کہ عزائے حسینی کے صدقے میں جو باغات صلوات ہمیں مل رہے ہیں ہم انہیں قائم رکھنا ہے. یہ یقین رکھیے کہ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے. تو اس عبادت کا نہ فائدہ ان پر ہے جن کے لیے قرآن صلوات بھیج رہا ہے، نہ فائدہ انہیں جنہیں خود ذات پروردگار عالم پر ساتھ ملائکہ صلوات بھیج رہا ہے. یہ سارے کا سارا جو بھی فائدہ ہے پلٹ کر ہم تک آ رہا ہے. اس لیے ہمیں اس عبادت میں نا تھوڑا بالکل بھی بخل نہیں کرنا ہے. بہرحال 7 سفر ہے، امام ہفتم سے منسوب ہے، اور امام ہفتم کی زندگی عزیزم وہ زندگی ہے کہ یقیناً اگر غیبت کو سمجھنا ہے نا تو امام ہفتم کی زندگی کا مطالعہ ضرور کیا کیجیے. کیوں؟ کیونکہ امام ہفتم کی زندگی سے پہلے ہی، یعنی امام کی زندگی تمام شہادت سے پہلے چھٹے امام کے بعد منصور دوانقی نے وہ ظلم ڈھائے تھے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور امام کو ایک قید کے بعد دوسری، ایک ہم ابھی تک ایک ہیڈنگ ہی سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں، 14 سال قید میں رہے. وہ قید خانہ ایسا تھا نہ مکمل کھڑے ہو سکتے تھے نہ مکمل بیٹھ سکتے تھے. بمثل رکوع امام پورے روز عبادتوں میں روز و شب گزار دیا کرتے تھے. بہرحال دیکھتے کہ امام کا ایک قید خانے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، جب حاکم تبدیل ہوا ہے تو اس نے امام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اب ان کے قید خانے کو بدل دو. امام معصوم کہتے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، میری 18 بیٹیاں ہیں. قربان جائیں سے سب اگر بکھرا ہے نا گھرانہ تو امام ہفتم کا بہت زمینوں پہ بکھرا. کہتے ہیں میری 18 بیٹیاں ہیں، ایک دن مجھے میری بچیوں کے ساتھ گزارنے دو. کہتے نہیں، ہم اتنی اجازت نہیں دیں گے. وہاں پر موجود ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ میں ان کی گواہی دے رہا ہوں، ایک رات ان کو گزارنے دو. حاکم کہتے ہیں تم بھلا مسلمان بھی نہیں ہو، ان کے چاہنے والے بھی نہیں ہو، تم ان کی گواہی کیوں کر دیتے ہو؟ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ میں ان کا پڑوسی تھا، آج میں نے ان کی زبان سے سنا کہ ان کی 18 بیٹیاں ہیں. کئی سال ان کے پڑوس میں رہا، میں نے کبھی ان کے گھر سے کسی خاتون کی آواز تک نہ سنی. اگر واقعی اتنی اچھی تربیت مسلمانوں کے گھرانے میں ہوتی ہے تو بس میرے کہنے پہ ایک رات کے لیے انہیں چھوڑ دو، میں ان کے ہی دین پر آ جاؤں گا. میں یہاں پر ایک سوال کرتی ہوں عزیزاں. ایک غیر مسلم تھا، اس نے کس نیت سے امام کی جانب پلٹنے کو کہا کہ میں نے کبھی 18 بیٹیوں میں سے 18 بچیاں جب ایک جگہ بیٹھی ہوں نا، ہلکے ہلکے بھی بولیں تو ایسے بمثل زنبور بھنکنے کی آواز آتی ہے. نہیں، یہ علی کے گھرانے کی بیٹی. ایک سوال آتا ہے اور بہت دل تڑپتا ہے عزیزاں، جب ہم بیٹھ کے مقاتل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، پروردگار عالم ہماری زبان میں اتنی طاقت دے کے بیان کر سکیں کہ مولا ایک غیر مسلم آپ کی بیٹیوں کی عصمت کا ایک جملہ سن کر آپ کے قریب آ گئے. مولا ذرا آپ کربلا کی جانب تو نگاہ ڈالیے. وہ کیسے لوگ تھے جو کچھ عرصہ پہلے جانتے تھے کہ جب علی کو ضربت لگی تھی
فقط 20 سال کا عرصہ گزرا ہے نا، زیادہ تو نہیں گزرا. اور جس نے علی کا زمانہ دیکھا تھا وہ لوگ بھی کوفہ میں موجود تھے. جس نے علی کی تبلیغ دیکھی تھی وہ لوگ بھی شام میں موجود تھے. مولا انہیں کیوں نظر نہیں آیا کہ آنے والی بیٹیاں علی کی بیٹیاں تھیں؟ جانتے ہیں علی کی بیٹی وہ ام المصائب ہے، وہ مصائبوں کی ماں ہے کہ جس پر ایسے ایسے مصائب گزرے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی تھی ایک نگاہ سر حسین کی جانب کرتی تھی. سننا چاہیں گے کیسی مصیبت آتی تھی؟ راہ کوفہ و شام میں جب کسی ماں کی گود سے کوئی بچہ گرتا تھا، زینب خود کو مثل غازی اور اپنی سواری سے گرا دیا کرتی تھی. آزاداروں کیوں گرا دیا کرتی تھی؟ ارے اس لیے نہیں کہ اس بچے کو بچا لے، بلکہ اس لیے زینب چاہتی تھی کہ ارے میں جب خود کو گراؤں گی نا یہ سواری کو روک دے گا. آزاداروں وہ وقت آ گیا، ارے جب بچے نہ گرے، ایک 4 سالہ بچے گرے. تاریخ کے مطابق 3 سال 10 ماہ یا 3 سال 9 ماہ کا سن تھا. کتنی چھوٹی بچی ہوگی. ارے جب وہ گری ہے نا، ارے زینب خود کو نہ گرا پائی، سر حسین رک گیا. ارے سید سجاد کو تعزیات مارے جا رہے ہیں. اے علی ابن الحسین، تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ہمیں سفر کرنا ہے. میرا مولا سید سجاد، ارے
شام کے شہر میں داخل ہوئے۔ دربار میں جانے کے لیے جب تمام بیویاں تمام قیدی سواریوں سے اترے ہیں نا، سکینہ کی بھی رسی کھولی گئی۔ آزادار وہ بچی جب سواری سے اتری تھی، اسے اتارا گیا تھا۔ زینب تڑپ کر کہتی تھی، اے میری سکینہ، یہ کرتا لہو میں کیسے؟ سکینہ بول نہیں سکتی تھی، وہ بھی اماں کیسے بتاؤ، مثل دادی میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبوا تبارك تجھے واسطہ ہے محمد والا، تجھے واسطہ ہے غم زینب کا، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا۔ اور باب الحوائج آپ کی بارگاہ میں آپ کی سکینہ کا واسطہ بارے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار فرش ایسا فرما مہربانی، جو حاضر ہیں جو غائب ہیں، بانیان مجلس، حامل مجلس، قارئین، سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، سب کی جائز حاجات کو باب الحوائج کے صدقے میں مستجاب فرما۔ بہرحال ان ایام میں دل بہت تڑپتا ہے، بہرحال تمام عزاداران حسین کو جلد از جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگارہ، ہمارا ایماندار، ہمارا جسم دنیا کے جس کونے میں اور روح تڑپ کے حسین کے محضر میں پہنچ جاتی ہے۔ اے پاک پروردگارہ، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداران حسین ابن علی موجود ہیں، علماء کرام، پاک پروردگار سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے مہمان اہل بیت بیمار ہیں، بارے سید الساجدین کے صدقے میں تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان حسین، دنیا میں جہاں جہاں بھی جس جس روپ میں بارے سب کو نیست و نابود کر دے۔ امام برحق یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے بہترین انصاروں میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک سمیع